بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. کتاب شرح باب ہدیہ شرح سبق نمبر 17 فصل اول اس بات ثانی میں گفتگو ہے. براہین کی اقسام بیان کی تھی اور بالآخر برہان امکان وجوب کے حوالے سے آج تیسرا درس ہے. ابتدا میں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی برہان امکان وجوب بیان ہوئی تھی. اس کے بعد جناب فاضل مقداد نے یہی برہان بیان کی اپنے مقدمات سمیت. اس حوالے سے آج تیسرا اور آخری درس ہے برہان امکان وجوب کہ جس کے ذریعے ہم خداوند عالم کے وجود کو یا سانے کو ثابت کر سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّسَلْسُلُ فَهُوَ تَرَتُّبُ عِلَلٍ وَمَعْلُومَاتٍ وَمَعْلُولَاتٍ بِحَيْثُ يَكُونُ السَّابِقُ عِلَّةً فِي وُجُودِ لَاحِقِهِ وَهَكَذَا وَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ. گفتگو اس بات میں تھی کہ اگر خداوند عالم کے وجود کو واجب قبول کر لے تو بات ٹھیک ہے، وہی ہمارا مطلوب ہے. اور اگر اس کو آپ واجب قبول نہیں کرتے تو ہمیں واجب ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ وجود کی دو ہی قسمیں ہیں، یا وجود ممکن ہے یا وجود واجب ہے. کیونکہ اگر آپ وجود واجب کو قبول نہیں کرتے تو اس صورت میں یا دور پیش آئے گا یا تسلسل پیش آئے گا. دور اور تسلسل دونوں باطل ہیں، لذا واجب کا قبول کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو پچھلے درس میں دور کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ دور کس طرح لازم آتا ہے اور دور کسے کہتے ہیں اور دور کیوں محال ہے. آج کے درس میں تسلسل کے حوالے سے گفتگو ہے. سب سے پہلے تسلسل کسے کہتے ہیں اور یہ کہ تسلسل کیوں باطل ہے. تسلسل سے مراد یہ ہے کہ علل اور معلولات، یہاں پہ لفظ معلومات لکھے غلط ہے. ترتب علل و معلولات، علل اور معلولات کا اکٹھا ہو جانا اس طریقے سے کہ ان میں سے پہلی دوسری کے لیے علت ہو. اسی طرح ہر پہلے والی بعد والی کے لیے کیا ہے؟ علت ہو. ہر سابق اپنے لاحق کے لیے علت ہو. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ علل اور معلولات کے جو اکٹھے ہیں ایک دوسرے کے لیے علت بن رہے ہیں، یہ کسی جگہ پہ جا کے رک جاتے ہیں اور اس کے بعد صرف علت ہی ہے، آگے وہ معلول نہیں، صرف واجب ہی ہے، آگے نہیں جا رہا، تو پھر تمہاری بات صحیح ہے کیونکہ ہم بھی اسی در پہ ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نا جی یہ ساری کی ساری علل اور معلولات ہیں اور یہ سلسلہ آخر تک جا رہا ہے، فرماتے یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ کہ تسلسل کیوں باطل ہے؟ فرماتے تسلسل اس حوالے سے باطل ہے لأن جمیع تلک السلسلہ الجامعۃ لجمیع الممکنات، لأن جمیع تلک السلسلہ، اس زنجیرے اور اس سلسلے کی جتنی بھی اکائیاں ہیں ان کے اندر تمام کے تمام ممکنات ہی جمع ہیں، ان میں کوئی واجب موجود نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تکون ممکنہ، یہ سارے کا سارا سلسلہ ممکن بن جائے گا. کیوں ممکن بن جائے گا؟ کیونکہ ان میں سے ہر ایک محتاج ہے اپنے بعد والے کے لیے لاتصافھا بالاحتیاج، کیونکہ یہ پورے کا پورا سلسلہ متصف احتیاج کے ساتھ. فتشترک بجملتھا فی الامکان، تو جب پورے کا پورا یہ سلسلہ محتاج ہے اپنے بعد والے کے لیے، ہر علت معلول ہے اپنے بعد والے کے لیے، تو یہ ساری کی ساری پس محتاج ہے اور محتاج ہونا امکان کا خاصہ ہے. لذا یہ ساری کی ساری کیا بن جائے گی؟ ممکن بن جائے گی. فتفتقر الی مؤثر، اور ہر امکان وہ محتاج ہوتا ہے مؤثر کا. اب سوال یہ ہے کہ اس کا مؤثر کیا چیز ہے؟ تو تین فرض ہو سکتے ہیں. یہ کہ ان کا جو مؤثر ہے خود یہی سلسلہ ہے، یا اس سلسلے کی جز ہے، یا ایک ایسی چیز ہے جو اس سلسلے سے باہر ہے. اور یہ تینوں کے تینوں فرض باطل ہیں. پہلا فرض کہ خود یہ سلسلہ اپنے لیے علت ہو، اپنے اندر تاثیر ڈالنے والی ہو، فرماتے یہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے یہ لازم آئے گا تاثیر الشیء فی نفسہ، کہ ایک چیز خود اپنے اندر تاثیر ڈالے.
انقلاب ذاتی سے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے تقدم الشیء علی نفسہ بھی لازم آتا ہے، اور تقدم الشیء علی نفسہ ہی حقیقت میں اجتماع نقیضین کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلا فرض باطل ہے کہ ان میں ان تمام ممکنات کے سلسلے میں جو چیز مؤثر ہے وہ خود ہے، یہ فرض باطل ہے۔ دوسرا فرض یہ کہ جز ہو، پورے کا پورا سلسلہ نہیں بلکہ اس سلسلے کے بعض اجزاء اس میں مؤثر ہیں، یہ بھی اسی طرح باطل ہے، یہ بھی اسی طرح باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح کل خود اپنے اندر تاثیر نہیں ڈال سکتا تو جز بھی اپنے اندر تاثیر نہیں ڈال سکتی۔ وہ اشکال جو فرض اول میں لازم آتا ہے وہ اشکال اس دوسرے فرض میں بھی لازم آتا ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ وہ جو علت ہے ان کی جو مؤثر ہے وہ اس سلسلے سے باہر ہو، تو اگر وہ خارج از اس سلسلہ ہو تو ہم کہیں گے اگر وہی واجب ہے تو وہی ہمارا مطلوب ہے، اور اگر آپ کہیں نا جی اگرچہ وہ اس سلسلے سے خارج ہے لیکن وہ واجب نہیں ہے، تو وہاں پر بھی وہی استدلال ہم پیش کریں گے اس کو باطل کرنے کے لیے جو استدلال ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ لذا فرماتے ہیں فَمُؤَثِّرُهَا، اس سلسلے میں جو چیز تاثیر ڈالنے والی اس کی تین صورتیں بن سکتی ہیں، اما نفسها، یا خود یہی سلسلہ تاثیر ڈال رہا ہے، او جزءها، یا اس کی جز پورے کے پورا سلسلے میں بعض اجزاء ہیں، اب الخارج عنها، یا ایسی چیز ہے کہ جو سلسلے سے باہر ہے، والاقسام كلها باطلة قطعا، یہ تینوں کی تینوں اقسام قطعا باطل ہیں، بداہتاً باطل ہیں۔ کس طرح؟ اما الاول، پہلا فرض باطل ہے اس وجہ سے فالاستحالۃ تاثیر شیء فی نفسہ، کیونکہ ایک چیز کا خود اپنے اندر تاثیر ڈالنا محال ہے۔ ایک چیز خود اپنے اندر کس طرح تاثیر ڈال سکتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک چیز کا اپنے اندر تاثیر ڈالنا محال نہ ہو، الا یعنی وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، یعنی اگر محال نہ ہو یعنی وَإِن لَمْ يَسْتَحِلَ لَازِمَ، تو اس سے یہ لازم آئے گا تقدمہ علی نفسہ، کہ وہ چیز خود اپنے آپ سے مقدم ہو جائے۔ مقدم ہے اس بنیاد پہ کہ علت ہے، اور مؤخر اس بنیاد پہ کہ معلول ہے، تقدم الشیء علی نفسہ لازم آتا ہے۔ اور بیان کیا تھا اوپر کل بھی بیان ہوا کہ تقدم الشیء علی نفسہ یہ حقیقت میں پلٹ جاتا ہے کس کی طرف؟ اجتماع نقیضین کی طرف، وجود اور عدم کی طرف، وہ باطل کما تقدم۔ واما الثانی، دوسرا فرض بھی باطل ہے۔ دوسرا فرض کیا تھا؟ جزءها، فلأنه لو كان المؤثر فيها جزءها، اگر اس سلسلے میں جو چیز مؤثر ہے وہ اس سلسلے کی جز ہے، لازم ان يكون الشيء مؤثرا في نفسه، اس سے بھی ہوئی صاحب کا اشکال لازم ہوتا ہے کہ ایک چیز خود اپنے اندر تاثیر ڈالنے والے ہو، لأنه من جملتها، کیونکہ یہ جز جملہ سلسلہ میں سے ہے، وفی علت ایضا، اور یہ بھی ان علل میں سے ایک علت ہے، اور وہ اشکال صاحب کا لازم آتا ہے فیلزم تقدمہ علی نفسہ وعللہ، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ چیز اپنے آپ سے مقدم ہو اور اپنی تمام علتوں سے بھی مقدم ہو، وہو ایضا باطل، اور یہ فرض بھی باطل ہے۔ واما الثالث، اگر آپ یہ کہیں کہ نہ ان کی جو علت ہے وہ امر خارجی ہے اس سلسلے سے، وہ بھی باطل ہے۔ واما الثالث فلوجہین، دو وجہ سے باطل ہے۔ الوجہ الاول، وجہ اول کس طرح ہے کہ انہ یلزم ان یکون الخارج عنہا واجبا، اس سے یہ لازم آئے گا کہ وہ چیز کہ جو اس سلسلے سے باہر ہے وہ واجب ہو۔ واجب ہی امکان کے اندر تاثیر ڈال سکتا ہے، اذ الفرض اجتماع جملۃ الممکنات فی تلک السلسلہ، کیونکہ فرض یہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی ممکنات ہیں سارے کے سارے سلسلے میں اکٹھے ہو چکے ہیں، لذا فلا یکون موجودا خارجا عنہا الا الواجب، بس وہ موجود کہ جو اس سلسلے سے باہر ہے یقیناً
वाजिब ही होगा। क्यों? इज़ ला वास्ता बैन अल वाजिब वल मुमकिन, क्योंकि हमारे पास वजूद की दो ही तो किस्में हैं, या वाजिब है या मुमकिन है। तो जब तमाम मुमकिनात इकट्ठे हो चुके और एक चीज़ खारिज में भी मौजूद है तो यकीनन वो चीज़ वाजिब ही होगी। वाजिब और मुमकिन के दरमियान कोई वास्ता मौजूद नहीं है। फयल्ज़म मतलूबुना, तो यहाँ से हमारा मतलूब साबित हो जाएगा कि हम भी वाजिब वजूद को इस बात करने के दर पे हैं। ये एक वजह। वल वजह, दूसरी वजह वो इस तरीके से कि अन्नहु लौ कानल मुअस्सिरु फी कुल्li वाहिदिन मिन अहादे तिल्का सिलसिला अमरन खारिजन अनहा। देखिए ना, वजह अव्वल में बता रहे हैं कि वो अमर के जो अमर खारजी है और पूरे के पूरे सिलसिले में मुअस्सिर है, वो बेसूरत कुल्ली मुअस्सिर है, तमाम मुमकिनात में बेसूरत कुल्ली वो चीज़ तासीर डालने वाली है। वजह सानी इस तरीके से नहीं है, बल्कि वजह सानी में इस तरीके से है कि वो जो मुअस्सिर है हर एक में अलहदा अलहदा तौर पे तासीर डाल रहा है। खूब, अलहदा अलहदा तासीर डाल रहा है, तो यहाँ पे तो दो दो इल्लतें हो जाएंगी, क्योंकि फर्ज हमारा ये था कि इनमें से हर साबिक के लिए लाहिक इल्लत है। बस एक तो वो लाहिक उस साबिक में इल्लत हो गई और एक अमर खारजी वो भी इसमें एक इल्लत हो गई, बस दो इल्लतें इकट्ठी हो रही हैं। तो इससे ये लाजिम आएगा कि मालूल वाहिद में दो इल्लत मुस्तकिल, लेकिन एक मतलब जुज़े इल्लत है या इल्लत नाकिसा है, फिर तो बात बन सकती है। लेकिन हमारा फर्ज ये था कि इस सिलसिले में जो लाहिक है वो एक मुस्तकिल इल्लत साबिक के लिए, और उधर जो अमर खारिजी है वो भी इल्लत मुस्तकिल है इसके लिए, तो दो मुस्तकिल इल्लत इकट्ठी हो गई एक मालूल वाहिद में। फरमाते ये फर्ज भी बातिल है, ऐसा नहीं हो सकता। लाजिमा इज्तिमाउ इल्लतैन मुस्तकिल्लतैन अला मालूलिन वाहिदिन शख्सी ज़ालिक बातिलुन, और ये फर्ज भी बातिल है। क्यों? लिअन्नल फर्ज़ अन्न कुल्ल वाहिदिन मिन अहाद तिल्का सिलसिलते मुअस्सिरुन फी लाहिकिही, क्योंकि फर्ज ये था कि इन सिलसिले की इकाइयों में से हर इकाई में जो लाहिक है वो मुअस्सिर है, हर साबिक में जो बाद वाला है वो मुअस्सिर है। वक़द फुरिज़ तासीरुल खारिज फी कुल्li वाहिदिन मिनहा, और उधर ये फर्ज भी किया गया है कि खारिज इनमें से हर एक में तासीर डाल रहा है। तो फयल्ज़म इज्तिमाउ इल्लतैन अला मालूलिन वाहिदिन शख्सी, तो लाजिम आ रहा है कि दो मुस्तकिल इल्लत एक मालूल वाहिद शख्सी में इकट्ठी हो रही, वो महालुन, और ये महाल है। वइल्ला लाजिमा इस्तिग़नाउहु अन्हुमा हाला इहतियाजिही इलैहिमा फयज्तमे अन्नकीज़ान। यहाँ पे दो नकीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। किस तरह दो नकीज़ें इकट्ठी हो रही हैं? इस तरीके से कि एक मालूल के अंदर दो इल्लतें जो काम कर रही हैं। हमारा सवाल ये है कि आया इस इल्लत इस मालूल में उस इल्लत मुस्तकिल अव्वली ने तासीर डाली है या दूसरी ने? और फर्ज ये है कि हर एक मुस्तकिल तासीर है, बस नतीजा ये निकलेगा कि पहली ने तासीर डाली है दूसरी ने तासीर नहीं डाली, या अगर आप कहें पहली ने तासीर नहीं डाली दूसरी ने तासीर डाली है, और उधर आप ये कहते हैं कि दोनों मुस्तकिल इल्लत हैं, बस पहली इल्लत है दूसरी इल्लत नहीं है, या दूसरी इल्लत है पहली इल्लत नहीं है। फयज्तमे अन्नकीज़ान, तो बस क्या है, दो नकीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, वह महाल और ये महाल है। तो खुलासा अगर आप तसलसल को लें तो ये तीनों के तीनों फर्ज बातिल कर रहे हैं किसको? तसलसल को। फबातलत तसलसलुल मतलूब, तो वो तसलसल जो आप लेके आए थे वो बातिल हो चुका। वक़द नतीजा ये निकला, कदबान ज़ाहिर हुआ बुतलान दौर व तसलसल, दौर भी बातिल और तसलसल भी बातिल। फयल्ज़म मतलूब होना, तो इससे हमारा मतलूब लाजिम आएगा। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि अगर आप वजूद वाजिब को कबूल नहीं करते तो या दौर पेश आएगा या तसलसल पेश आएगा, और दौर और तसलसल
دونوں باطل ہیں، لہٰذا آپ کو وجود واجب قبول کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی وہی بیان کر رہے ہیں کہ جب دور اور تسلسل کا باطل ہونا آشکار ہو گیا، بانا یعنی واضح ہو گیا، آشکار ہو گیا، فیلزم مطلوبنا، تو ہمارا مطلوب لازم آئے گا، اور ہمارا مطلوب کیا تھا؟ وہ وجود الواجب تعالی، واجب تعالی کا وجود۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔